اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق اللہ العلی العظیم۔ پیام قرآن کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت کا حصہ بنائے اور ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے، اور بصدقہ محمد و آل محمد اہل بیت اطہار علیہ السلام کے واسطے سے ہم دعا کرتے ہیں ہمارے جتنے بھی مومنین مومنات اور عالم انسانیت و بشریت جو اس وبا کے سلسلے میں پریشان ہے، بیمار ہے، اللہ سبحانہ وتعالی انہیں صحت دے اور سلامتی عطا فرمائے۔ ایک بہت ظاہر ہے کہ اس کرونا وائرس کے جو بہت سائیڈ ایفیکٹس ہیں مختلف عنوان کے تحت، سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے کہ سٹریس ہے، فرسٹریشن ہے، فیئر اینڈ فرائٹننگ ہے، ورینگ ہے، پریشان کن جو ہے نا وہ حالات ہیں۔ ایک قسم کا جو ماحول ہے وہ قید خانہ ہو گیا ہے، یعنی گھر میں جو ہے نا وہ بند ہو گیا، وہ ایک قید خانہ ہوتا تھا، یہ قید خانہ ہو گیا ہے، اور ہر ایک تقریباً نظر بند ہے، مقید ہے، محصور ہے۔ اس فضا میں ہم دعا کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آج کی ہماری جو ڈسکشن ہے وہ پنجتن پاک کے سلسلے میں ہے، اور انہی کا ہم واسطہ دیں گے، انہی کا ہم توسل کریں گے۔ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے صدقے میں سب کے لیے دعا کریں گے، سارے انسانوں کے لیے، سارے بشر کے لیے، بنی نوع انسانیت کے لیے۔ سارے اللہ کے بندے ہیں، کوئی آپ کے ایمان کے اعتبار کے ساتھ بھائی ہوتا ہے، کوئی آپ کا انسان کے عنوان سے آپ کے بھائی ہیں۔ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اپنی دعا میں عمومیت رکھنے کی ضرورت ہے۔ جتنا آپ اپنی دعا کو عمومی بنائیں گے اتنا ہی اس کے اثرات زیادہ ہوا کرتے ہیں، قبولیت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ اس وقت بہت زیادہ جو ٹریجڈی ہے اور بہت زیادہ جو ہے ٹریجڈک ایک قسم کی سچویشن بنی ہوئی ہے، اور لیکن ایک چیز ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں، اور وہ یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر ہیں ڈاکٹر حضرات کی، اس کو جو ہے نا آپ ضرور روئے کار لائیں۔ اس کے بعد کیا ہے، احتیاط کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالی پہ چھوڑ دیں، توکل کریں اللہ پہ، ٹرسٹ ان گاڈ، ٹوٹل ریلائنس ان گاڈ۔ اللہ سبحانہ وتعالی انشاءاللہ العزیز اپنے فیض کے صدقے میں، اپنے کرم کے صدقے میں، اپنی رحمت کے صدقے میں، جس نے بنایا ہے وہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے، رجوع اللہ کی ضرورت ہے، ریٹرن ٹو گاڈ کی ضرورت ہے، اپنے پروردگار کی طرف رجوع اور استغفار کی ضرورت ہے۔ جتنا انسان استغفار کرے گا اور اپنے اللہ کی طرف بڑھے گا، یہ وعدہ پروردگار ہے، وہ کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا ہے۔ انسان اپنے سب سے پہلے جو چیز ہے اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ کہے کہ یا اللہ ہم خطا کار ہیں، تیری رحمت میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے،
کمی ہے تو ہم لوگوں میں ہے، کمزوری ہے تو ہم لوگوں میں ہے، نقص ہے تو ہم لوگوں میں ہے۔ تیری ذات تو سبحان ہے، تو ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے۔ مجھ میں نقص ہے، مجھ میں کمزوری ہے، مجھ میں کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ پروردگار تو ہماری کوتاہیوں کو نہ دیکھ، اپنے لطف اور احسان کے صدقے میں اس بشریت کے اوپر اپنا فضل فرما اور ہمیں معاف کر دے۔ اور آج میں آپ کو یہ عرض کروں کہ ایک بہت بڑا جو توسل کا ذریعہ ہے، اور جو آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کہ جس میں ارشاد فرمائے کہ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ آیا جس کا ہم نے شان نزول آپ کی خدمت میں پیش کیا اور ہم نے بتایا، اور اس بات کی جو وضاحت ہے وہ بھی کر دی ہے کہ یہ آیت اور اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ نصارے نجران کو جب دعوت دی گئی اسلام کی تو وہ آئے، آرگومنٹ انہوں نے شروع کر دیا، حجت بازی انہوں نے شروع کر دی۔ حضور نے متعدد مختلف انداز کے ساتھ ان کو دلائل دیے، اور وہ بڑی آن بان اور شان کے ساتھ جو ہے نا آئے، اور لوگوں نے بھی کہا کہ ما رأینا وفدن اجمل من ہؤلاء، اس سے بہتر وفد جو ہے نا ہمیں کوئی نظر ہی نہیں آیا ہے۔ یعنی یہ اس طرح کا جو ہے نا وہ وفد ہے۔ جی آپ السلام علیکم۔ یہ جو بائبل ہے نا، جو جیزس کرائسٹ 200 سال بعد لکھی گئی تھی، جو قرآن شریف ہے جو محمد صاحب کو 20 سال بعد لکھا گیا تھا، ہندو سے کوئی بک نہیں ہے۔ جو جانور راون یا باندر سے پوجا کرتے ہیں، باندر کو بے قصور ہے۔ آج میں 350 سال پہلے لکھا گیا، اور آج ساتھ جگہ ساتھ نانک بولا تھا نانا کو، جو لڑکیوں کا نانا ہوتا ہے نا، اس کو لڑکی اور بچوں کی فکر اچھی ساتھ دی گئی، ان کو پرابلم آئے، ان کے سفر میرا ہاتھ رہے، جیونی بازو خوش رہے، یہ بات تھی۔ کیونکہ آج ساتھ آج گرنتھ آج پنتھ آج سنت سبھی ہیں بیٹھے چور، یہ کہتے ہم تو پہنچ گئے روم، ہم کہیں مور، یہ کس سے ہم خدا سبھی خدا بن گئے ہیں۔ یہ کوئین ہے نا، I like to thank her personally for keeping me here so I was kept stable. اس سے بڑا میرا کوئی رشتہ نہیں تھا، اس نے مجھے لکافت کی۔ آسن سے تھے لوگ کہتے ہیں وہ اچھی نہیں ہے، she does not interfere anything. لوگ ہیں نا جو بناتے ہیں رولز، جو بنگلہ دیش سے بننا، ان سب ہفتوں بنگالی ہیں، بنگالی سبھی کو یہ چینج کر دی۔ آپ ہمیں جھگڑا یہ غلط بات ہوئی ہے۔ سو وی گوٹ تھنک جو ڈائن تھی نا، ڈائن کوئی عورت نہیں تھی، پھر سیال کی وائف کا نام ہے ڈائن، اتنی بڑی شہنشاہ کی شادی ہوئی، بعد میں غلط کام کرے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں قرآن جو ہے نا وہ 20 سال کے بعد نہیں، قرآن حضور کے زمانے میں ہی، حضور کے دور میں ہی، حضور کی موجودگی میں ہی ترتیب بھی ہوا، تدوین بھی ہوا، کتابی شکل میں بھی ہے، اور اسی لیے فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے۔ یہ میرے پاس جو ہے نا وہ تفسیر کے جو ہے نا اور آکے انہیں کتاب نہیں کہتے ہیں، بکھرے ہوئے اور راک کو کتاب نہیں کہا جاتا ہے۔ کتاب جو ہے نا ہمیشہ مجتمع کتابی شکل جب تدوین ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے۔ تو باہر کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہیں مختلف قسم کے جو دلائل ہیں وہ دیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تورات میں آپ کے لیے ساری شان جو ہے نا آپ کی پڑھی ہے، فقط ایک چیز جو ہے نا ہمیں تھوڑی سی جو ہے نا وہ لگی ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ کو بندے خدا کہتے ہیں، سرونٹ آف گاڈ کہتے ہیں، سلیف آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، نبی و مرسل ہیں،
اور انہوں نے کہا کہ وہ تو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ہزاروں سالوں کا مردہ ہوں انہیں حضرت عیسیٰ زندہ. فرمایا کہ بالکل حضرت عیسیٰ زندہ کرتے ہیں، بِإِذْنِ پروردگار زندہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طاقت سے. انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ تو ان کا تو باپ ہی نہیں ہے. فرمایا اچھا، حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں ہے تو حضرت آدم کی ماں بھی نہیں ہے، تو ان کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت عیسیٰ کی ماں ہے، باپ نہیں جی، لیکن حضرت آدم کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے. اس سلسلے میں جو ہے نا آپ کیا کہیں گے؟ وہ بھی بندے خدا ہیں، وہ بھی کھاتے تھے پیتے تھے، انہیں بھی نکاح کی جو ہے نا وہ ضرورت ہوا کرتی تھی. یہ جواب سن کے وہ لاجواب ہو گئے. اس کے بعد جو ہے نا قرآن نے مختلف، لیکن معنی نہیں، وہی کٹ حجتی، آرگومنٹ، حجت بازی اس پہ، تو قرآن کی طرف سے آیت نازل ہو گئی. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضور نے بتایا، سارے مسلمانوں کو اس بات کی جو ہے نا خبر ہو گئی، آیت نازل ہو گئی. مباہلہ کا جو ہے یہ ایک نیا طریقہ تھا، یہ ایک قسم کی جو ہے نا ایک یونیک جو ہے نا اس سلسلے کو کہا جاتا، چونکہ عربوں کے ہاں اس قسم کا جو ہے نا وہ طریقہ نہیں تھا. ایک نیا انداز، معرکہ کا ایک نیا انداز جنہیں دنیا نے کبھی مشاہدہ ہی نہیں کیا تھا، کچھ نہیں دیکھا تھا. پیغمبر اسلام کی صداقت پہ 100% جی، جس طرح قرآن مجید چیلنج ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. وہ چیلنج 14 صدیوں کے، 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج بھی باقی ہے. یہ اسلام کی حقانیت، پیغمبر اسلام اور اہل بیت کی حقانیت کے لیے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. یہ ہے مباہلہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد پیغمبر اسلام کی صداقت اور ان کے پاک اہل بیت کی ان صدق و صداقت کے اوپر جو ہے وہ دلیل ہے. چیلنج ہے دونوں. آج بھی مباہلہ کا چیلنج آج بھی باقی ہے، قرآن کا چیلنج آج بھی باقی ہے. یہ اسلام کی حقانیت ہے، یہ اسلام کا بھرم ہے، یہ اسلام کی فوقیت ہے، یہ اسلام کی صداقت ہے. آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہی صداقت اسلام جو ہے نا وہ باقی اور برقرار ہے. جب حضور نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا ہمیں تھوڑا ٹائم دیتے جی، تاکہ ہم کچھ سوچ بچار کر لیں، تاکہ ہم کچھ جو ہے نا وہ دیکھ لیں، آپس میں ڈسکشن کر لیں، کچھ صلاح مشورہ کر لیں. یہ جو مشورہ کی درخواست تھی نا، اصل میں ان کے جو نفسانی ہیجان تھا، وہ طغیان تھا، ایک قسم کی طغیانی جو ان کے نفس میں آئی ہوئی تھی، اور ایک ذاتی قسم کی جو کھلبلی سی جو ہوتی ہے، یہ اس کی وجہ سے تھا. ایک دوسرے سے انہوں نے کہا کہ اگر حضور سارے اصحاب کے ساتھ آئے، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں سارے نجران کی بات کر رہا ہوں. اگر وہ پورے جو ہے لاؤ لشکر کے ساتھ آئے تو ان کے ساتھ جو ہے نا مباہلہ کرنا ہے، لیکن اگر وہ اپنی آل اولاد کے ساتھ آئے تو پھر ان کے ساتھ، یہ ان کی باہر کیف ڈسکشن اور اس کا یہ نتیجہ تھا. اگر پورا شور و غل، لاؤ لشکر، اصحاب اور سارے جو ہے نا ایک پورا شاہانہ انداز کے ساتھ وہ پورے شور و غل کے ساتھ آتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ لوگوں کے ساتھ کیا کریں، مباہلہ کریں. لیکن اگر اپنے قریبی آل اولاد کے ساتھ آتے ہیں، کسی کو ساتھ نہیں لاتے، تو پھر مباہلہ نہیں کرنا.
مباہلہ کے جو وقت ہے وہ معین ہو گیا ہے. ہر طرف سے مسلمانوں میں بھی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ حضور ابناءنا میں کس کو لے کے جا رہے ہیں، نساءنا میں کس کو لے کے جا رہے ہیں، انفسنا میں کس کو لے کے جا رہے ہیں. چونکہ آئے مباہلہ میں یہ ہے کہ تعالو ندعو ابناءنا جی وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. اب سارے ظاہر ہے کہ ان کے ہاں ہر ایک کے ہاں یہ تھی جو پرسیپشن تھی، بعض جو ہے نا ان کے ہاں جو مختلف قسم کی اسپیکولیشنز تھی. ہاں جی حضور پتہ نہیں کس کو، بچوں میں سے کس کو لے کے جائیں گے، نفسوں میں سے کس کو لے کے جائیں گے، پھر خواتین میں سے کس کو لے کے جائیں گے. ساری 24ویں ذوالحجہ کا جب سورج طلوع ہوتا ہے تو جو توحید کے علمدار ہیں، حق و باطل کے درمیان جو فیصلہ کرنے والے ہیں، وہ گھر سے جو ہے نا اس معرکے کے لیے نکلے. حضرت نے حکم دیا اپنے اصحاب کو، لیکن کام یہ کیا ہے حضرت سلمان نے. فرمایا کہ وہ جو 2 درخت ہیں، جھاڑیاں ہیں، اس سے رستہ صاف کرو. اس کے اوپر ایک چادر جو ہے نا وہ بچھا دی گئی، اور حضور جو ہے وہ جو ایک کپڑے کا سائبان سا جو ہے نا وہ بنایا گیا ہے، کپڑے کا مکان بنایا گیا وہاں پہ. آپ اس کو اس طرح سے سوچیں، چونکہ 2 درخت ہیں، 2 درختوں جو ملے ہوئے تھے، اس کو جو ہے نا صاف کیا گیا اس جگہ کو درمیان سے. اس کے بعد اس کے اوپر چادر ڈال دی گئی، ایک قسم کا کپڑے کا مکان بن گیا. جس طرح حضور نے جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو وہاں پہ بھی ایک کپڑے کا مکان بنا ہے، لیکن وہاں پہ طاہرین کا تعارف ہے. یہاں پہ بھی کپڑے کا مکان بنایا گیا ہے، یہاں پہ صادقین کا تعارف ہے. وہاں پہ بھی اللہم ہؤلاء اہل بیتی ہے، یہاں پہ بھی اللہم ہؤلاء اہل بیتی ہے. لیکن کیا ہے، دونوں کا جو شان ہے جی وہ مختلف ہے. ایک میں طاہرین ہیں، وہی ہیں ہستیاں طاہرین کی صورت میں، یہاں پہ صادقین کی صورت میں. نصارے نجران کا جو وفد ہے، جو ڈیلیگیشن ہے، وہ آیا السید اور العاقب، اپنے دونوں بیٹوں کی جو ہے نا امیت، اور وفد کے جو ہے نا وہ دیگر جو ہے نا وہ افراد بھی تھے. بڑے زرق اور برق اور بڑا شاہانہ انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا، اور وہ اس طرح آئے. لیکن حضور کا جو آنا ہے، حضور اس انداز کے ساتھ بیت الشرف سے نکلے ہیں کہ حضور کے سینے کے ساتھ امام حسین ہیں، حضور کی انگلی کو تھامے ہوئے امام حسن مجتبیٰ ہیں، اور پیغمبر کے پیچھے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، ان کے پیچھے امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں. اس شان کے ساتھ کہ آگے آگے حجاب رسالت ہے، پیچھے پیچھے حجاب امامت ہے، درمیان میں خاتون قیامت. اس شان کے ساتھ جو ہے نا حضور جب نکلتے ہیں گھر سے، کہتے ہیں کہ اسی ترتیب کے ساتھ اس کو دیکھیں، یہ وہی ترتیب ہے جو قرآن نے ترتیب بتائی ہے. تعالو ندعو ابناءنا، سب سے پہلے جو ہے نا ابنا، ونساءنا دوسرے نمبر پہ، وانفسنا. اس کو علم بلاغت میں کہتے ہیں لف و نشر مرتب. ایک لف و نشر مشوش ہوا کرتا ہے، ایک مرتب ہوا کرتا ہے. لف و نشر یعنی بلاغت کے ان اصولوں کے ساتھ، یعنی جس طرح وہاں کے اوپر جو ہے نا سورہ حالات میں دیکھو تو وہاں بھی لف و نشر مرتب ہے. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، اسی سیکوینس میں، جس سیکوینس میں انفاق کیا گیا ہے اسی سیکوینس میں آیت نازل ہوئی. جس سیکوینس میں آیت نازل ہوئی ہے اسی سیکوینس میں جو ہے نا یہاں سے گئے. ابناءنا، نساءنا، انفسنا، اسی ترتیب کے ساتھ حضور اپنے بیت الشرف سے نکلتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ جب وہاں سے تشریف لے گئے
اور اسی جو سائبان بنائی ہوتا چادر کا سب دو زانو ہو کر بیٹھ گئے. انداز یہ سارا جو ہے نا وہ تاریخوں میں سیر کی جتنی کتابیں ہیں تواریخ کی ہیں اور مفسرین محدثین سب نے سب دو زانو ہو کر. حضور نے فقط ایک جملہ فرمایا میں ان کے لیے بد دعا کروں گا, آپ نے فقط جو ہے نا آمین کہنا ہے, بس آپ نے آمین کہنا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضور مخاطب ہوئے, جو ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا نصارہ نجران کا, وہ سید العاقب, انہوں نے کہا کہ کون سے افراد ہیں, انہوں نے پوچھا کن افراد کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ مباہلہ کریں گے. فرمایا کہ اباہلکم بخیر اہل الارض, روئے زمین پہ سب سے جو خیر اور روئے زمین پہ سب سے افضل جو ہستیاں ہیں میں انہیں لے کر آئی ہوں, میں ان کے ساتھ ان کے ساتھ تم سے مباہلہ کروں گا. روئے زمین پہ سب سے زیادہ جو افضل ہستیاں ہیں حضور نے فرمایا. لہذا یہ نہیں کہنا کہ ان کے مقابلے میں کسی کو افضل نہیں سمجھے, جو بھی ہے. نہ امیر المومنین سے روئے زمین پر اس کائنات پہ بعد از پیغمبر کوئی بھی افضل نہیں ہے. حضور نے فرمایا ہے, حضور نے فرمایا کہ روئے زمین پہ سب سے جو افضل ہستیاں ہیں میں انہیں ساتھ لے کر آؤں, میں ان کے ذریعے تم سے مباہلہ کروں گا. حضور نے فرمایا افضل ہے. اگر کاش یہی حضور کے اس جملے کو دیکھ لیتے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا جو پرابلم ہے, فلاں جی فلاں افضل ہے تو فلاں افضل ہے تو فلاں افضل ہے تو فلاں افضل ہے. آپ کو کیا ضرورت ہے افضلیت کا فیصلہ کرنے کے لیے؟ حضور نے خود بتا دیا افضل کون ہے. یہ تو نصارہ نجران کو جب انہوں نے کہا کون ہے ہمارے مقابلے میں آنے والے مباہلہ, فرمایا کہ میں ان کو لے کر آیا ہوں جو روئے زمین پہ سب سے افضل ہستیاں, میں انہیں لے کے آیا ہوں اور میں ان کے ذریعے تم سے مباہلہ کروں گا. یہ جب جملہ کہا تو نصارہ نجران انہوں نے کیا کیا ہے, آپس میں میٹنگ کی ہے. جی, تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب کیا کرنا چاہیے. جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی اس میں تو یہی طے پایا تھا کہ اگر وہ تمام اصحاب پورے لاؤ لشکر اس کے ساتھ جو ہے نا وہ پورے اس جلال کے ساتھ آئیں گے تو ہم مباہلہ کریں گے. اگر وہ اپنی فیملی کے ساتھ آئی, اپنے آل اولاد کے ساتھ آئیں گے تو ہم نہیں کریں گے. انہوں نے جو اسقف یا بعض میں جو ہے نا اسقف, وہ پادری جو تھا, انہوں سے پوچھا گیا, جو پریسٹ تھا, بڑا بشپ تھا, کہ ہاں جی اب کیا کرنا ہے. تو انہوں نے کہا انی لا ارا وجوہا لو سأل اللہ بہا ان یزیل جبلا من مکانہ لازالہ. انہوں نے کہا کہ میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں, اگر وہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے گیا ہٹ جا, پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا, ان کی دعا رد نہیں ہونے والی ہے. لہٰذا کیا کرنا ہے, یہ ہے کہ ان کے ساتھ معاہدہ کیا جائے, کچھ جو ہے نا فدیہ دیا جائے, اور جو ہے نا مصالحت کر لی جائے, کچھ کمپرومائز کر لیا جائے, تاکہ جو ہے نا یہ مسئلہ وہ نہ ہو. سارے جو ہے نا وہ بغیر مباہلہ کے سارے گھر چلے گئے, اور انہوں نے بار کا فدیہ اور کچھ شرائط کے ساتھ جو ہے نا جو شرائط تھیں حضور نے بتائیں, ان شرائط کو مان کے جو ہے نا چلے گئے. اور حضور نے فرما دیا اگر وہ مباہلہ کرتے پنجتن پاک کے ساتھ,
قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تو یہ سارے لوگ بندر اور خنزیر کی شکل میں جو ہے نا گھروں کو واپس جاتے، کوئی آدمی نصارہ نجران میں باقی نہ رہتا۔ کیا ہو گیا یہ بتا دی۔ اس وادی پوری میں آگ برستی، ایک آگ کی بارش ہوتی، اور جتنے اہل نجران ہیں سارے کا سارے جو ہے نا ان کا خاتمہ ہو جاتا۔ حضور نے تاریخ صداقت کو رقم کیا۔ آپ نے دیکھا یہ انوار طیبہ ہیں جو توحید کی صداقت اور صادقین کا جو تعارف ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے حضور لے کر گئے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے۔ جب بھی آپ تبلیغ کرنا چاہیں بے شک تبلیغی جماعت بنا لیں، اس میں نہیں حرج نہیں، تبلیغی جماعت میں نہیں، لیکن تبلیغی جماعت تب ہی موفق ہو سکتی ہے، تب ہی کامیاب ہو سکتی ہے جب حضور کی تبلیغ کامیاب ان کے بغیر نہیں ہو رہی ہے، تو میری اور آپ کی تبلیغ کامیاب ہوگی ان کے بغیر؟ کوئی تبلیغ اس وقت تک کارگر ثابت نہیں ہوتی ہے جب تک اس میں پنجتن پاک کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے، ورنہ وہ تبلیغ ہمیشہ نحوست کا شکار رہتی ہے۔ یاد رکھو ہمیشہ، جتنے بھی مبلغین ہیں، جتنی بھی تبلیغی جماعتیں ہیں، وہ جماعتیں ہی رہ سکتی ہیں اگر ان کی تبلیغات میں پنجتن پاک کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے، ورنہ حضور خود ہی چلے جاتے تنہا، ضرورت نہیں تھی، کام ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، حضور نے بتا دیا میرے کام کی تکمیل کے لیے، توحید کی علمداری کے لیے آپ کو ان ہستیوں کا ساتھ جو ہے نا، ان ہستیوں کا بغیر تمہاری کوئی تبلیغ نہیں ہوگی، کوئی تبلیغ تمہاری نہیں ہوگی۔ شان تبلیغ کو جو ہے نا وہ بتا دیا۔ شان تبلیغ یہی ہے، ان کو وسیلہ بناؤ، مگر ان کے وسیلے کے بغیر بھی تم تبلیغ کر سکتے ہو؟ نیور ایور، کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے سارے مسلمانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے۔ حضور نے فراخ دلی سکھائی ہے، حضور نے لوگوں کو بتایا ہے، ورنہ یہی نصارہ نجران مسجد میں آئے تھے نا، اپنی عبادت کے ٹائم پہ انہیں جو ہے نا موقع دیا، انہوں نے جب ناقوس بجائے اور ٹنگ ٹنگ کی، جب انہوں نے کہ ہمارے جو ہے نا مشرق کی طرف جو ہے نا نماز پڑھنا شروع کر دی، بعض نے کہا کہ یہ حضور نے فرمایا نہیں، مسجد نبی میں خود رواداری کا حضور درس دے رہے ہیں، وہی مسجد نبی، آج کوئی زیارت پڑھ کے دکھا دے ذرا، وہی جنت البقیع ہے جہاں پر زیارت قبر ذرا دکھا دے۔ ان کا پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور کا اسلام اور ہے، ان کا اسلام اور ہے۔ حضور تو اپنی مسجد میں ان کو منع نہیں کر رہے ہیں، نصارہ نجران کو کرسچن ہیں وہ، اور یہ مسلمانوں کو برداشت نہیں کرتے، زیارت تک نہیں پڑھنے دیتے، دعا تک نہیں کرنے دیتے، ہاتھ تک نہیں اٹھانے دیتے ہیں، شرک کی صدائیں جو ہے نا بلند کرتے ہیں۔ پتہ چلتا نہیں ہے، مگر ہر ایک نہیں سمجھتا ہے کہ ان کے اسلام میں اور حضور کے اسلام میں فرق ہے۔ حضور کا اسلام اور ہے، حضور کے اسلام میں رواداری ہے، محبت ہے، شفقت ہے، پیار ہے، الفت ہے۔ ان کے اسلام میں ریجڈنس ہے، تشدد ہے، فرقہ پرستی ہے، افراتفری ہے، انتشار ہے، اختلاف ہے۔ ان کے اسلام کو مانے یا حضور کے اسلام کو مانے؟ حضور نے اس اسلام کی طرف ہمیں دعوت دی، اور یہ ہمیں بتانے کے لیے بہت بڑا، اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو غلام بھائی، کوئی کہتا ایسوسیشن، کوئی کہتا کرمیشن، کوئی کہتا سینیٹیشن، کوئی کہتا میڈیٹیشن۔ ہمیں میڈیٹیشن تو کی نہیں، بیٹھ کر ایک کمرے میں بیٹھ کر چپ چاپ کس کو مانتے ہیں، اس کو جانتے نہیں، ہم مانتے ہیں مگر وشواس نہیں ہے ہمیں،
You are unfaithful to the Almighty. Both of the humble account of whole creation. جو جانور ہیں بچے وہ بھی پیدا کرتے ہیں، وہ ان کے بچے اپنے آپ کھڑے ہو جاتے اٹھ رہے ہیں. ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا پڑتا ہے، صفائی کرنی پڑتی ہے. سم ٹائم لک ایٹ آل دیئر لائف، اگر وہ بیمار ہوتے ہیں تو فرق ہے نا. وہ اپنا گھر، جانور اپنا گھر بناتے ہیں، ہمیں بنانا پڑتا ہے. شکریہ، تھینک یو. وہ اڑتا نہیں ہے، ہمارا گھر اڑ بھی جاتا ہے. جب وہ ٹری نہیں گرے گا وہ اڑے گا نہیں. بہت شکریہ. ظاہر ہے کہ بہت بارکاف ہدایت کا جو یہ سلسلہ ہے یہ جاری اور ساری ہے، اور ہدایت کے سلسلے میں ہم بات چونکہ اس بڑے دکھی ماحول میں اس وقت جو ہے نا وہ چل رہا ہے، ہر طرف سے ایک باہر کیف پریشانی کا جو ہے نا ماحول ہے. اس میں میں آپ کو یہ کہوں گا کہ چونکہ ہدایت ہر طرف جو ہے نا ہر جگہ پہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کا جو ہے نا اپنا یہ ایک میڈیا ہے، آپ کا ایک اپنا سینٹر ہے، اور آپ کا ایک اپنا جو بین الاقوامی جس کو کہا جائے یہ مرکز ہے، اور اس کے ذریعے آپ پیغام اگر کوئی بیمار، سب کے لیے ہم دعا تو جنرل کرتے ہیں، ان کے لیے اگر فرض کیا کہ بیمار، ان کے لیے جو ٹکر چلانا ہے دعا کے لیے، دعائے صحت کے لیے. پھر جن کی وفات ہو جاتی ہے ان کے سلسلے میں بھی جو ہے نا آپ ضرور ہدایت ٹی وی پہ بھیجیں، تاکہ ہدایت ٹی وی آپ سب کے لیے دعا کرا سکے. ان کے لیے مجالس کا جو ہے نا وہ اہتمام کرے گا. آپ جو ہے نا ان کے لیے دعائے صحت کرائیں، ان کے لیے دعائے مغفرت جو ہے نا وہ کرائیں. باہر کا ہدایت ٹی وی آپ کی خدمت میں ہے، اور ہدایت ٹی وی سے اسی طرح جو پروگرامز ہیں اپنے الحمدللہ رب العالمین یہ چل رہے ہیں، اور یہ اسی طرح یہ سلسلہ جو تبلیغ کا ہے. اور سائے اہل بیت یہ واحد چینل ہے کہ جو سائے اہل بیت کی آپ کو بات کرتا ہے. اہل بیت علیہ السلام کے سائے میں اس نے سب سے پہلی آواز یہی بلند کی ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے برکت ڈالی ہے اس میں. کس انداز کے ساتھ اللہ نے برکات جو ہے نا اس میں نصیب کی، اسی وجہ سے کہ یہی ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو تبلیغ اہل بیت کے بغیر ممکن نہیں ہے. جماعت تو بن سکتی ہے، تبلیغ نہیں ہو سکتی ہے. ایک بہت بڑا قصیدہ جو عظمت اہل بیت کا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ آئے مباہلہ میں دیکھیں. حضور نے پنجتن پاک کو لے کر اس میں کوئی کسی قسم کا جو ہے نا اختلاف نہیں ہے کہ اب نام ہے فقط اور فقط امام حسن اور امام حسین کو لے کے گئے. نساء نام ہے فقط سید کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو لے کر گئے. انفسا نام ہے فقط اور فقط امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو لے کر گئے. ہاں فخر الدین رازی امام المشککین باہر کے ان کا کام یہی ہوتا تھا کہ شک ڈالنا ہے باہر کے. انہوں نے کہا کہ صیغے تو سارے جمع کے ہیں، انفس کو دیکھیں تو صیغہ جمع کا ہے، نساء کو دیکھیں جی مرأۃ النساء، مرأۃ مفرد ہے جی سنگولر ہے، اور نساء جو ہے نا وہ پلورل ہے. اسی طرح اگر ابنا کو دیکھیں جی یہ بھی جمع ہے. تو عربی جو زبان ہے اس میں جب بھی جمع کا صیغہ جو ہے جمع کا صیغہ وہ کہتے ہیں کہ کہاں پہ ہوتا ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ افراد ہوں تو تب جا کے جو ہے نا جمع کا صیغہ ہوتا ہے. لیکن انہیں باہر کے چونکہ عربی کی نزاکت کے اوپر توجہ نہیں ہے، اور نہ ہی عربی کے جو اس حسن ہے اور جمال ہے اس کی طرف بھی ان کی توجہ نہیں ہے. اس وجہ سے کہ انہیں جمع کی کئی جو ہے وہ مفاہیم ہیں، جمع بعض اوقات تعظیمی بھی ہوا کرتی ہے، تعظیماً رسپیکٹ کے طور پر، آنر کے طور پر، عزت اور حشمت کے طور پر بھی جو ہے استعمال ہوتی ہے.
یہ بھی جو ہے نا وہاں پہ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے میرا بھائی؟ خیریت؟ الحمدللہ، شکر ہے شکر. میرا چھوٹا سا سوال ہے جی. کہ دنیا میں جو ہم مسلمان بکھرے بکھرے فرقوں میں بانٹے ہوئے آج تک دھکے کھا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ اپنا وجود ظاہر کیا ہے کہ جو مسلمانوں پہ ظلم ہوا کچھ دھائیوں سے، کچھ ہمارے مسلمان بھائیوں کی کتائیوں سے، تو آج دنیا ایک جیل کی صورت میں بن کے سامنے آئی ہے. کیا کہ اس کے بعد ہم مسلمان سیکھیں کہ یہ آپس کے جھگڑے چھوڑیں اور اللہ تبارک تعالیٰ ہی مالک ہے پوری دنیا کا. کوئی سپر پاور آج کام نہیں کر رہی، کوئی وسیع ملک کام نہیں کر رہے. تھرڈ ورلڈ کنٹریاں تو بیچاری ہے گریب تھی، جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے ہم یہ ہیں وہ ہیں، آج وہ بے بس ہیں اس چیز کے سامنے کہ ایک چھوٹا سا وائرس ہے بالکل جس کے سامنے ہم انسان، ایک کیڑی ہم سے اب طاقتور ہے. ہم انسان اس کیڑی سے بھی پیچھے چلے گئے اس وائرس کی وجہ سے. کیا اس کے بعد بھی یہ انسان سوچے گا کہ ابھی ہماری لائف ابھی چینج ہو جائے، یا اس صدی کو ہم چینج کر کے سب بھائی ایک ٹیبل پہ ایک پلیٹ پہ بیٹھ کے کھائیں اور نہ ہی قتل و غارت کرائیں کسی فرقے میں جا کے، نہ ہی کسی ملک میں. ہم اپنے مسلمان نیشن کو، اسلام کے چاہنے والوں کو جو اللہ کا نام لیتا ہے، جو کلمہ گو ہے، کیا ایک ساتھ میں اس کے بعد بیٹھ کے یہ غور و فکر کریں گے کہ ہم اسلام کو بچائیں، اللہ کے دین کو بچا لیں؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کا جو ان کا انواسیوں کا جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں، کیا ہم غور و فکر اس کے بعد کریں گے کہ ہم یہ تعلیم حاصل کریں چاہے کسی بھی فرقے کے ہوں؟ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ہمیں بھی آپ لوگوں سے سیکھنے کی. اس میں ذرا فرمانا کہ جب یہ اللہ تعالیٰ اپنی اس دنیا میں اپنے آپ کا وجود کھاتا ہے انسان کو، کیا ہم سیکھ پاتے ہیں یا بہت تسلیم کریں گے اس کے بعد؟ زندہ باد. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، اور حقیقت بات یہی ہے کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ریمائنڈر ہے، ہمارے لیے ایک بہت بڑا تذکر ہے. ہمیں سنبھل جانا چاہیے، ہمیں اللہ کی طرف آنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل یہی ہے کہ جو سپریم بینگ ہے، سپر طاقت ہے، بندے نہیں ہیں. اس وقت جو میڈیکل کے عنوان کے ساتھ جو ہائی ٹیک ٹیکنالوجی میں جو اس قدر ایڈوانس ہیں، سارے کے سارے جو ہے نا فیل ہو چکے ہیں. اور اٹلی کے جو پرائم منسٹر جو کہتے ہیں کہ یہ تو کلنگ مشین جو آئی ہوئی ہے، کلنگ مشین ہے یہ، یعنی 1000 کے قریب جو ہے نا وہ جا رہے ہیں. آج مثلا آپ اسپین میں دیکھیں ڈیتھ ریٹ جو ہے نا وہ سارا، یعنی اسی طرح اپنے ہاں بھی دیکھیں، اٹلی میں دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں. امریکہ جو کہتا تھا کہ ہاں جی سپر طاقت، اور وہاں کے اوپر جو وینٹیلیٹرز اور یہ وہاں پہ لڑ رہے ہیں آپس میں، اس قدر جو ہے نا ان کی بے بس کر دیا. صحیح کہا آپ نے، کہ بالکل بے بس ہو چکی. کیا اب بھی ہم متوجہ نہیں ہوتے اس ذات کی طرف کہ جس نے ہمیں سب کچھ دیا؟ یہ ساری زمین جس نے ہمارے لیے بنائی، یہ آسمان ہمارے لیے بنایا، یہ نعمتیں اس نے ہمارے لیے رکھی، یہ رحمتیں اس نے ہمارے لیے رکھی. اب بھی نہیں ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے. صدقے پنجتن پاک اس نے یہ زمین کو خلق کیا ہے، یہ آسمان کو بنایا ہے. کیا اب بھی ہم ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے؟ وَلَا سَمَاءً مَبْنِيَّةً وَلَا أَرْضًا مَدْحِيَّةً وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُضِيًّا وَلَا، یہ سارے کا سارا صدقہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا اور اللہ سبحانہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. قبلہ صاحب یا علیہ السلام مدد. مولا علی مدد. مولا علی قبلہ صاحب آپ کی خدمت میں بھی اور تمام مومنین کی خدمت، جتنے بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، تمام ہدایت ٹی وی کی تمام موزین کو میری طرف سے شعبان محرم کی بہت بہت مبارک. اللہ پاک انشاءاللہ مبارک. آنے والے دن
شبی رسول خدا جناب علی اکبر علیہ السلام اور آخری امام ہمارے بعد میں امام کا نزول ہے، پاک پروردگار ہمیں اس وبا سے ساری انسانیت کو قبلہ صاحب محفوظ فرمائے، اور بالخصوص جتنے بھی مومنین اس دنیا میں، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مومنین ہیں، یہی دعا ہے جس طرح آپ درست فرما رہے ہیں قبلہ صاحب، یہ کائنات اسی کی ہے، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، لیکن یہ جو وقت گزر رہا ہے یہ دعا کیجیے گا اللہ پاک ہر مومن کو اس میں کامیابی عطا فرمائے، کوئی ایسی خطا، کوئی ایسی غلطی جو ہم سے سرزد ہو گئی جس کی وجہ سے شاید رب ہم سے ناراض ہو گیا ہے، لیکن یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عوام کے فرامین میں ہی آتا ہے کہ وہ اتنا غفور رحیم ہے کہ ایک آنسو گر جائے تو وہ راضی ہو جاتا ہے، تو شاید کسی کے انتظار میں ہے وہ اللہ کہ وہ آنسو شاید کسی کا گرے اور وہ راضی ہو جائے اور ہم کو امن اور سکون کی زندگی میسر ہو۔ کہ یہی دعا ہے کہ پاک پروردگار پوری دنیا سے قبلہ صاحب سر جوڑ کے ایک بار دعا کیجیے گا، شاید وہ انتظار میں ہے کہ شاید کوئی مومن میری بارگاہ میں جھکے اور مجھ سے گڑ گڑا کے دعا مانگے اور وہ قبول کر رہے۔ ہر کوئی روتا ہے قبلہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، تمام مومنین کے لیے پروگرام میں دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک بیمار کربلا کے ستے، جس طرح آپ فرما رہے ہیں نا قبلہ صاحب، ہم جیسے لوگ خوش قسمت ہیں کہ جو در زارہ پہ جھکے ہوئے ہیں، جو ائمہ معصومین کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں، ہم سے بڑھ کے خوش نصیب میں کہتا ہوں کوئی نہیں ہے اس کائنات میں قبلہ صاحب۔ اگر آپ اپنی نگاہ دوڑائیں نا تو یہی ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی طاقت دی ہے، اتنا بڑا وسیلہ ہمیں دیا ہے، ہم سے بغیر شاید ہی کوئی دنیا میں خوش نصیب لوگ ہوں، لیکن پھر بھی ہماری غلطیاں ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں، پاک پروردگار ہمیں معاف فرمائے۔ خدا حافظ، یا علیہ السلام علیکم۔ ٹائم ہمارے پاس بڑا محدود ہو گیا ہے، اور میں چونکہ ڈسکشن ہماری ابھی باقی ہے، اور میں اس میں سے یہ ثابت بھی کروں گا اس آئے مباہلہ سے کہ امیر المومنین کی جو خلافت بلا فصل ہے اس آیت سے ثابت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ جو پرسیپشن ہے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، یہ عربوں کی جاہلیت جو ہے نا اس میں تھا، اسلام کا یہ قانون نہیں ہے۔ جو درجات بیٹے کی اولاد کو حاصل ہیں وہی درجات جو ہے نا بیٹی کی اولاد کو بھی حاصل ہے، یعنی جو بیٹی یہاں سے اس آیت سے یہ بھی ثابت ہے، یعنی جو بیٹی کی اولاد ہے وہ بھی آپ کی اولاد ہے، جس طرح آپ کے بیٹے کی اولاد ہے وہ آپ کی اولاد ہے۔ یہ زمانے جاہلیت میں تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کی اولاد کو اپنی اولاد سمجھتے تھے اور بیٹی کی اولاد کو جو ہے نا وہ دوسروں کی اولاد سمجھتے تھے۔ اسلام نے یہ جو ہے، یہ اسلام وہ منحوس سوچ ہے کہ جو انسان یہ سوچتا ہے کہ بیٹی کی جو اولاد ہے، بیٹی کی جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی بیٹے ہیں اپنے، بیٹے کے جو اولاد ہے وہ بھی بیٹے۔ اس آیت نے یہ بھی ثابت کر دی۔ جو امام المشککین فخر الدین رازی اور ان کے جتنے ہم نوا ہیں انہوں نے جو اعتراض کیا ہے، ہم انشاءاللہ العزیز اس کی میں 4 جواب دوں گا اگلے لیکن پروگرام ہے، اس میں آپ کو جو ہے نا وہ تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ میری آج پوری کوشش یہ تھی کہ ہم آج اس جو ڈسکشن ہے آئے مباہلہ کی، اس کو ہم اختتامی مراحل پہ اگلے تاکہ پروگرام میں دوسرے جو پروگرام اس میں ہے اگلی آیتوں پہ جائیں گے، لیکن ٹائم باہر کا محدود ہوتا ہے، اسی ٹائم میں ہی ہم نے گفتگو کرنی ہوتی ہے، تو بڑی جو امپورٹنٹ ڈسکشن ہے وہ اگلی انشاءاللہ۔ یہ جو اعتراض کیا ہے کہ صیغہ جمع کے آئے ہیں تو اس کو کس طرح، تو ہم اس کے 4 جواب دیں گے ایک جواب کے بجائے، تاکہ وہ قرآن سے دیں گے جواب کہ آپ کو یہ تو بتا دیں کہ وہاں پہ صیغہ جمع کا ہے لیکن وہاں پہ مفرد مراد دیا گیا ہے، صیغہ جمع کا ہے اور وہاں پہ جو ہے نا وہ ایک ہی آدمی ہے، صیغہ جمع کا ہے اور وہاں پہ دویت تو تصور ہی نہیں ہے، ایسا بھی ہے۔ یہ ہم انشاءاللہ جو ہے نا وہ اگلے پروگرام میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بیٹی کی اولاد کو وہ بھی کیا ہے اپنی اولاد قرار دی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ یہی ہے ابناءنا و ابناءکم، یعنی بیٹی کی اولاد ہے، بیٹے ہیں وہ اپنے بیٹے ہیں، جس طرح بیٹوں کے
بیٹے کیا ہوتے ہیں، اولاد وہ اپنی اولاد ہوا کرتی ہے، اسی طرح بچیوں کی جو بچے ہوا کرتے ہیں وہ بھی اپنے بچے ہوا کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ بھی دلائل کے ساتھ ہم انشاءاللہ وہ بھی بتائیں گے اگلے پروگرام میں، کہ امیر المومنین کی جو خلافت بلا فصل ہے، وہ خلافت بلا فصل اس آیے مبارکہ سے، وہ کیسے ہے انشاءاللہ وہ بھی جو ہے نا اگلے ہی پروگرام میں آئے گی، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ مقدس میں کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت کا حصہ بنائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے، اور ہمیں اپنے مخلصین خالصین بندوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ پروردگار جتنے بھی ہمارے اس وقت اس وبا کے سلسلے میں، اس کرونا پینڈیمک کے سلسلے میں جتنے بھی بیمار ہیں، پروردگار عالم بیمار کربلا کے صدقے میں اور پنجتن پاک کی عظمت و جلالت کے صدقے میں پروردگار انہیں صحت عطا فرما، سلامتی عطا فرما، اور جتنے مرحوم ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، معصومین علیہ السلام کا جوار انشاء اللہ العزیز نصیب فرما، عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما۔ پروردگار ہدایت ٹی وی تیرے دین کا چراغ ہے، اس کی روشنی میں اور زیادہ چمک فرما، اس کے نور میں اور زیادہ تنویر فرما، اور جتنے بھی اس ہدایت ٹی وی کی سپورٹ کرنے والے ہیں دامے درہم سخن ہیں، پروردگار تو ان کے گھروں کو ہر قسم کی آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ فرما، انہیں خیر و خوشی نصیب فرما، اور ہمارے مولا اور آقا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔